الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ قرآن کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کی عربی سیکھ کر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ پروگرام آپ کے لیے ہے۔ اس پروگرام میں آپ قرآن کی عربی سیکھیں گے، اور وہ بھی بہت ہی آسان انداز میں۔ یہ پروگرامز بہت طویل نہیں ہوں گے، بلکہ بڑے مختصر دورانیے کے ہوں گے۔ 7 سے 10 منٹ کے ایک لیسن میں انشاءاللہ ہم چند بنیادی باتوں کو سیکھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، اور اچھے انداز میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، تاکہ ہم اچھے انداز میں عربی کو، قرآن کی عربی کو سیکھ سکیں۔ پروگرام قرآن کی عربی کے پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم عربی کے حروف کے متعلق کچھ جانیں گے۔ دیکھیے، جس طریقے سے کسی بھی زبان میں جملہ الفاظ سے بنتا ہے اور الفاظ حروف سے بنتے ہیں، بالکل ایسے ہی عربی زبان میں بھی جملہ الفاظ سے بنتا ہے اور الفاظ حروف سے بنتے ہیں۔ اگر آپ انگلش لینگویج کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی جملہ، جسے ہم سینٹنس کہتے ہیں، وہ الفاظ سے بنتا ہے، جنہیں ہم ورڈز کہتے ہیں، اور یہ ورڈز حروف سے بنتے ہیں، جنہیں ہم الفابیٹس یا لیٹرز کہتے ہیں۔ اردو میں ان حروف کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، اور عربی میں انہی حروف کو ہم حروف الہجا کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جانا کہ عربی کے حروف کو حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے۔ دیکھیے، بعض لوگوں کے نزدیک حروف الہجا کی تعداد یہ 29 ہے، اور اکثر کے نزدیک حروف الہجا کی تعداد 28 ہے۔ جن لوگوں کے نزدیک حروف الہجا کی تعداد 29 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں، یعنی کہ الف ایک الگ حرف ہے اور حمزہ ایک الگ حرف ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کے نزدیک حروف الہجا کی تعداد 28 ہے، 28 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الف ہی حمزہ ہے۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، یعنی کہ الف کے اوپر پیش آ جائے، الف کے اوپر زبر آ جائے، الف کے نیچے زیر آ جائے، یا الف کے اوپر سکون یا جزم آ جائے، تو وہ الف الف نہیں رہتا، بلکہ حمزہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ الف کہ جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی یا سکون آ جائے گا، تو وہ الف حمزہ سے تبدیل ہو جائے گا۔ آئیے جو ہم نے سیکھا اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی اسکرین کے اوپر سب سے پہلا لفظ آپ کو دکھے گا انسان۔ انسان میں اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کون سا حرف الف ہے اور کون سا حمزہ۔ اس میں دونوں پائے بھی جاتے ہیں یا کوئی ایک ہی پایا جا رہا ہے۔ دوسرا لفظ دیکھیے، ہاذا۔ اس میں اب آپ نے بتانا ہے کہ الف ہے یا حمزہ۔ ویسے ہاذا کا معنی یہ یا دس کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس لفظ ہے امن۔ امن کے معنی ماں یا مدر کے ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ امن میں الف ہے یا حمزہ ہے۔ یوں ہی اس کے بعد پھر لفظ ہے رجال۔ رجال یہ رجل کی جمع ہے، اور رجل مرد کو کہتے ہیں، تو رجال کے معنی ہوں گے بہت سارے مرد۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ رجال میں الف ہے یا حمزہ۔ اگلا لفظ ہے کتاب۔ کتاب میں الف ہے یا حمزہ۔ اور آخری لفظ ابراہیم۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ ابراہیم میں الف ہے، حمزہ ہے یا دونوں ہے۔ آئیے اب ان کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا، انسان میں پہلا حمزہ ہے اور دوسرا الف۔ پہلا حمزہ اس لیے ہے کہ اس الف کے اوپر حرکت موجود ہے، اور دوسرا والا الف ہے، حمزہ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کوئی حرکت موجود نہیں۔ ہاذا اس میں الف ہے، امن اس میں حمزہ ہے، رجال اس میں الف ہے، کتاب اس میں بھی الف ہے، ابراہیم اس میں پہلا حمزہ ہے اور دوسرا یعنی کہ را کے بعد والا الف ہے۔
خلاصتاً میں اس بات کو دوبارہ بیان کر دوں کہ اکثر لوگوں کے نزدیک عربی کے 28 حروف ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الف ہی حمزہ ہے، جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو وہ الف حمزہ سے تبدیل ہو جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں مزید کچھ چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔